على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں اور ریاض الصالحین سے آج ہماری حدیث نمبر جو ہے وہ 980 ہے۔ جو حدیث آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 دعائیں مقبول ہیں اور ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب وہ 3 دعائیں کس کی ہیں اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے مظلوم کی دعا، دوسرے نمبر پر ہے مسافر کی دعا، اور تیسرے نمبر پر ہے بیٹے کے خلاف باپ کی دعا۔ حضرات محترم، اب حضرات توجہ چاہیے آپ حضرات کی کہ 3 دعائیں ایسی ہیں جو کہ مقبول ہوتی ہیں، رد نہیں ہوتی، اور ان کے مقبول ہونے میں تم نے شک بھی نہیں کرنا۔ مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، اور ایک ہے ماں باپ کی دعا، وہ اپنی اولاد کے حق میں ہو چاہے وہ بد دعا ہو، یہ بھی فوراً قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ ہمارے معاشرے میں ایک کلچر کو بڑھایا جا رہا ہے جسے کہتے ہیں مدر ڈے۔ اس کی کیا ہے یہ مدر ڈے؟ سال میں ایک مرتبہ ماں کو پھول دے دینا یا کوئی مٹھائی دے دینا یا کوئی تحفہ دے دینا، اس سے اظہار کرنا کہ ماں مجھے تجھ سے محبت ہے یا پیار ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں، غیر مسلموں کا طریقہ ہے جس کو رائج کیا جا رہا ہے سوچی سمجھی اسکیم کے تحت۔ اسلام کا طریقہ کیا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تم اپنے رب کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ نے 1400 سال پہلے والدین کی عظمت و شان کو بیان فرمایا ہے۔ اسلام میں مدر ڈے ایک دن کے لیے نہیں ہے، ہر دن ہر لمحہ مدر ڈے ہے، ہر لمحہ ہے۔ اور والدین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے، ان اشکر لی ولی والدیک، تو میرا شکر ادا کرو اور ساتھ ساتھ اپنے والدین کا شکر بھی ادا کرو۔ میں ایک مثال دے کے سمجھاؤں آپ کو۔ اگر آپ کہیں جائیں کھانا کھانے کے لیے، کسی ہوٹل میں جاتے ہیں، ویٹر آتا ہے، آپ کو کھانا سرو کرتا ہے، برتن رکھتا ہے، اٹھا کے لے کے جاتا ہے، پھر آپ اس کو بل پے کرتے ہیں، حالانکہ اسے تنخواہ مل رہی ہے لیکن پھر بھی کچھ آپ پیسے بھی دیتے ہیں، چلو ٹپ رکھ لو یار، بڑا عمدہ کھانا کھلایا، تھوڑی دیر کی خدمت کی، ہم نے اسے ٹپ بھی دی، شکریہ بھی ادا کیا۔ ایک عام انسان تھا، کوئی جان پہچان بھی نہ تھی، لیکن ذرا کبھی سوچا ہے جس ماں نے تمہیں پیدا کیا، جنم دیا، اس وقت سے لے کے اتنی عمر تک کتنی بار آپ نے اس کا شکریہ ادا کیا ہو؟ کبھی ایک بار بھی شکریہ کہا؟ ماں تو نے آج کھانا بڑا عمدہ بنایا، تیرا شکریہ۔ کبھی سوچیں، کبھی کیا شکریہ ادا؟ ایک دن کے لیے مدر ڈے منانے والوں سے پوچھتا ہوں، ایسا رویہ تم نے اختیار کیا ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ؟ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ ہم اسلام کی تعلیمات سے دور ہیں، غیر مسلم کا اثر جلدی قبول کر لیتے ہیں۔ عمدہ کھانا کھلا رہی ہے، لباس عمدہ، اپنے آپ کو بھلا دیا تمہاری خاطر، ابھی اس ماں سے کہ ماں تیرا شکریہ، اس کی ہم نے قدر نہیں جانی۔ حدیث میں آتا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، امام بخاری اس کو الادب المفرد کے اندر لے کر آئے، فرماتے ہیں جو اپنے والدین کی خدمت میں ثواب کی نیت سے جائے، ثواب کی نیت سے خدمت میں حاضر ہو رہا ہے، ابھی خدمت کی نہیں ہے، صرف جا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں 2 دروازے کھول دیتا ہے، 2 دروازے کھول رہے ہیں والدین کے لیے۔
فرمایا ایک نگاہ اپنے والد کی طرف یا والدہ کی طرف، ایک نگاہ محبت اور پیار کی، ثواب کی خاطر اپنے والد کے چہرے کو دیکھنا ایک حج کا ثواب ہے، ایک حج کا ثواب۔ اور ہم نے تو والدے کو گھور کے ہی دیکھنا ہے۔ ماں نوزاد کہتے ہیں تم نے کیا کیا ہمارے لیے؟ بھائی والدین نے میرے سے کہا کہ نہیں، مجھ سے کہا کچھ نہیں کیا میرے والدین نے میرے لیے، اسی محلے کا رہنے والا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کچھ نہیں کیا تمہارے والدین نے، تم نے کیا کیا یہ بتاؤ، تم نے کیا کارنامہ انجام دے لیا؟ والدین نے کچھ نہیں کیا نا، تھوڑی دیر کے لیے مان لے، تم نے کیا کیا؟ تم نے بلڈنگ بنا لی، کاروبار بنا لیا، گاڑیاں لے لی، بھائی تم بھی تو کچھ کرتے نا۔ جس سے کچھ نہیں ہوتا وہ کہتا کچھ نہیں کیا میرے والدین نے میرے لیے۔ تیرے والدین نے تیرے لیے وہ کچھ کیا ہے تو لمحے بھر کے لیے نہیں کر سکتا۔ ایک بچہ بیمار ہو جائے نا، ماں ساری رات جاگتی ہے اور باپ اسے لیے باہر گلیوں گھوم رہا ہوتا ہے، اس کا دل نہیں لگ رہا، بے چین پریشان ہو رہا ہے، اور بوڑھا باپ اگر بیمار ہو جائے نا، ابا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے، اس کے بعد اسے کوئی پکڑ کے باہر لے کے جاتا ہے، اسے کوئی گھماتا ہے پھراتا ہے، گھنٹے بھر کے اس کے بعد بیٹھتے نہیں بیٹھتے۔ ارے یار یوں پریشان کرتا رہتا ہے، یہ ہمارے جملے یہ ہوتے ہیں، یوں پریشان کرتا ہے۔ ارے بھائی پریشان تم نے بھی بہت کیا تھا، اس کے مقابلے میں اس نے بہت کم کیا ہے۔ اب آئیے اس حدیث کی طرف کہ ماں کی دعا بھی لگتی ہے، بد دعا بھی لگتی ہے۔ امام بخاری ایک حدیث اور لے کر آئے الادب المفرد کے اندر، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، بنی اسرائیل کا ایک عابد و زاہد تھا، اس کا نام تھا ابن جریج۔ کیا نام تھا؟ ابن جریج، بڑا عابد و زاہد تھا۔ وہ ایک راہب تھا اور اپنے عبادت خانے میں عبادت کیا کرتا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، اس کی ماں نے اسے آواز دی، اے جریج۔ کانوں میں آواز آئی، سوچنے لگا کہ اب کیا کروں، نماز پڑھ رہا ہوں، ماں کو جواب دوں کہ نماز پڑھوں؟ اب اسی 605 میں تھا، خیال آیا کیوں نہ پہلے نماز ادا کر لوں پھر ماں کی خدمت میں۔ ماں نے پھر آواز دی، اے جریج۔ ماں کو خبر نہ تھی کہ بیٹا نماز پڑھ رہا ہے۔ اس نے 3 بار کہا، جب کوئی جواب نہ آیا نا، ماں غصے میں آ گئی اور اس کی زبان سے کلمہ نکل گیا، اور دیکھو رب کی بارگاہ میں کیسا مقبول ہوا ہے۔ اس نے کہا، اے جریج، اللہ تجھے موت اس وقت تک نہ دے دے جب تک تو کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ کہہ دی اور چلی گئی۔ آپ کی عبادت خانے کے پاس ایک چرواہا رہ کرتا تھا، بکری کو چرانے والا، گایوں کی خدمت کرنے والا۔ اس کے پاس ایک عورت آیا کرتی تھی، ایک عورت۔ تو جب وہ عورت نے اس سے کیا زنا، وہ اس سے ہو گئی حاملہ، پھر اس سے بچہ پیدا ہوا۔ لوگوں نے پوچھا یہ بچہ کس کا ہے؟ اس نے کہا یہ جریج کا بچہ ہے۔ کس کے نام لگا دیا؟ راہب کے اوپر، جو نیک آدمی تھا۔ اور خبر بادشاہ کو ہو گئی۔ بادشاہ نے کہا پکڑ کے لاؤ اس کو۔ اب پکڑ کے لایا گیا، اس کے ہاتھ گدی کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں، اس کا جو عبادت خانہ تھا، گرجا گھر جو تھا، اسے گروا دیا۔ اور لائے پکڑ کے، وہ عورت سامنے کھڑی ہوئی تھی بادشاہ کے پاس، اور آپ نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کے مسکرا دیے۔ لوگوں کے ہجوم میں مسکرا رہے ہیں اور لوگ اس منظر کو سمجھ نہ سکے۔ پھر آپ پوچھا، اے ابن جریج بتا، یہ عورت کہتی ہے بچہ اس کا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو، وہ بچہ تو لے کر آؤ۔ وہ بچہ ہے کہاں؟ فرمایا بچہ تو ماں کی گود میں، کہاں لے کر تو آؤ۔ بولے اس بچے سے پوچھو۔ اب بتائیے 1 دن 2 دن کا بچہ بولتا ہے؟ بولیے نہیں بولتا۔ امام بخاری کہتے ہیں جب ابن جریج نے کہا نا اس بچے سے پوچھو، تو بچہ بول اٹھا ماں کی گود کے اندر کہ اس کا باپ جو ہے جریج نہیں ہے بلکہ چروایا ہے۔ ارے کہہ دی نا سبحان اللہ۔ جب اللہ پاکی کسی کے بیان کرنا چاہتا ہے، کچھ بچے ایسے ہیں جنہوں نے بچپن میں کلام کیا ہے، ان میں حضرت عیسیٰ بھی ہے اور یہ جریج بھی ہے، اور جس نے یوسف علیہ السلام کا فیصلہ کیا تھا کرتا آگے سے بڑھائے کہ پیچھے سے بڑھائے، وہ بچہ بھی ہے۔ تو یہ بول اٹھا تو بادشاہ کو بڑا شرمندہ ہوا، کہنے لگا اے جریج ہم تیرا گرجا گھر، تیرے عبادت خانہ سونے کا نہ بنوا دے؟ بولے مجھے اس کی حاجت نہیں۔ بولے چاندی کا بنوا دیتے ہیں؟ بولے مجھے اس کی بھی حاجت نہیں۔ بولے کیسا چاہتے ہو؟ کہنے لگا جیسا بنا ہوا تھا
بس ویسا بنا دو. تو ویسا بنوا دیا گیا اور پھر سے وہ چھاجو رہے. ایک بات تو بتاؤ, جب تم آ رہے تھے ہنسے کیوں اس عورت کی طرف دیکھ کے؟ بولے یہ راز کی بات ہے. کہنے لگے یہ راز کی بات ہے. بادشاہ کہنے لگا اب راز کی بات ہے ہمیں بتاؤ تو, ہم سے تو شیئر کرو, کیا راز ہے؟ اس نے راز بتایا, بولے یہ میری ماں کی دعا کا اثر ہے. آج جو میں نے مشقت اٹھائی یہ میری ماں کی دعا کا اثر ہے. تو معلوم یہ ہوا حضرات گرامی, والدین کی دعائیں بھی لگتی ہیں تو بد دعائیں بھی لگ جاتی ہیں. تو والدین کی کیا لینی ہے بولیے؟ دعائیں لینی ہے, بد دعائیں نہیں لینی. ان کا دل نہیں دکھانا, ان کو تکلیفیں نہیں دینی. اگر ان کو ناراض کر دیا تو رب ناراض ہو جائے گا, اور جس کے والدین راضی نہیں اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. جس سے اس کے والدین راضی نہیں ہوتے اللہ اس کی عبادت بھی قبول بولیے نہیں فرماتا. تم چاہتے ہو وہ راضی ہو جائے, ان دو کو راضی کر لو. اس کی رضا جو ہے اللہ کی رضا ان دو میں پوشیدہ ہے. جس سے والدین راضی اس سے رب راضی ہے. اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.